شادی کی رات کیا ہوتا ہے؟ رات کا وقت تھا، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ڈھولک کی آواز اب ختم ہو چکی تھی اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ پورے دن کی تھکن کے بعد عائشہ لال جوڑے میں جب اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور ایک کونے میں دودھ کا گلاس رکھا تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ دل میں ہزاروں سوال تھے کہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا وہ ٹھیک سے اس کا سامنا کر پائے گی؟ رات اس کی زندگی بدل دے گی۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ احمد اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے عائشہ کو سلام کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ احمد نے ہمت کر کے کہا، عائشہ، آج سے تم میری زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہو۔ میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، کبھی مت گھبرانا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی اور بولی، میں نے بہت کچھ سنا تھا اس رات کے بارے میں میاں، لیکن میں نے جانتی تھی کہ یہ اتنی محبت والی رات ہو سکتی ہے۔ احمد نے آہستہ سے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں چاہتا ہوں آج کی رات ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، دل کی باتیں کریں، ایک دوسرے کے خواب سنیں۔ پھر احمد نے بچپن کے خواب سنانے شروع کیے کہ وہ کیسے اپنے ابو کے ساتھ مسجد میں جایا کرتا تھا، کیسے وہ فجر کی نماز کے بعد کھجور کھاتا تھا اور کیسے اس نے پہلی بار کالج میں تقریر کی تھی۔ عائشہ ہنس رہی تھی اور اس کی ہنسی احمد کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ پھر عائشہ نے اپنی امی کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسی اپنی امی کے کپڑوں میں چھپ کر ماچس جلا کر روشنی بناتی تھی، کیسے اس نے اپنی بہن کی شادی میں سب کے سامنے ڈانس کیا تھا اور سب ہنسنے لگے تھے۔ دونوں ہنس بھی رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں چمک بھی تھی۔ آہستہ آہستہ رات گزر رہی تھی۔ احمد نے کہا، آج رات ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب آئیں گے کہ کوئی فاصلہ باقی نہیں رہے گا، مگر میں چاہتا ہوں تم اعتماد ہو کہ میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ عائشہ نے ہلکی آواز میں کہا، مجھے تم پر یقین ہے۔ احمد نے آہستہ سے عائشہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اس کا دوپٹہ تھوڑا سا پیچھے کیا، اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ یہ بوسہ کسی جسمانی خواہش کا نہیں بلکہ عزت اور محبت کا اظہار تھا۔ پھر احمد نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھایا اور کہا، آج کی رات جسمانی تعلق سے زیادہ ایک وعدے کی رات ہے کہ میں تمہیں زندگی بھر عزت دوں گا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے احمد کو گلے لگا لیا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے محبت اور عزت کا لمحہ تھا۔ کمرے میں موجود گلاب خوشبو، چاند کی ہلکی روشنی اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں سب ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ پھر رات کے آخری حصے میں جب دونوں نے ایک دوسرے کے قریب آنے کا فیصلہ کیا تو یہ محبت اور سکون سے بھرا ہوا لمحہ تھا۔ احمد نے عائشہ سے پوچھا، اگر تم تیار ہو تو ہم اس رشتے کو مکمل کر لیں، لیکن اگر تم چاہو تو ہم انتظار بھی کر سکتے ہیں۔ عائشہ نے احمد کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر کہا، مجھے تم پر یقین ہے،
پھر احمد نے آہستہ سے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دونوں نے اس رات اپنے رشتے کو مکمل کیا۔ کوئی فلمی رات نہیں تھی، یہ ایک حقیقت تھی جس میں احترام، اعتماد اور محبت شامل تھی۔ اس رات دونوں نے سیکھا کہ شادی کی رات اصل مطلب جسمانی تعلق نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دل کی زبان سمجھنا ہے۔ جب صبح کی کرن کھڑکی سے آئی تو احمد اور عائشہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے مسکرا رہے تھے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔